الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواہ البخاری. محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کے علاوہ جس سے دعا کی جائے، قرآن اور حدیث میں ان لوگوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت اس حالت میں آ جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے، سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے اور وہ اوروں کو پکارتا ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ، اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک نہ ان کی پکار کا جواب دے سکتا ہے بلکہ اسے یہ بھی خبر نہیں کہ اسے کوئی پکار رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر، وہ تمام کے تمام معبود مل کر اگر ایک مکھی بنانا چاہے تو بھی وہ تمام کے تمام معبود جسے تم پکارتے ہو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتا۔ مکھی تو دور کی بات ہے، اگر ان کے پاس سے کوئی سامان مکھی لے کر بھاگ جائے تو نہ اس مکھی کو وہ بھگا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے وہ چیز کو وہ چھڑا سکتا ہے، اور جو ان سے مدد طلب کرتا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے وہ پکار رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی جو قدرت ہے، جو شان ہے، جو عظمت ہے، اس کو نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت اللہ ہی کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے دعائیں کرتے ہیں، کسی اور کے لیے منتیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک تنکا کا بھی مالک نہیں ہے۔ اگر انہیں تم پکارو تو وہ تمہارے پکار کو سنتا بھی نہیں، اگر وہ تمہاری پکار کو سن بھی لے تو تمہارے پکار کا کچھ بھی وہ جواب
نہیں دے سکتے ہیں، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا، تمہاری یہ پکار کا وہ انکار کر دے گا۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی اور نہیں سنا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر، سورہ نمل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہے، بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ مردہ ہے جسے ہم اور آپ پکارتے ہیں، وہ مردہ ہے، نہ کہ وہ زندہ ہے، اور اتنا بھی اسے معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھایا جائے گا، قیامت وہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، ان تمام احادیث اور قرآن آیات میں صاف طور پر، واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول نے کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے دعائیں کرنا، کسی اور کے لیے منتیں مانگنا، نظر و نیاز کرنا، یہ تمام کے تمام شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو ایسی حالت میں مر جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کھول کر مانگنے والے اور جس سے مانگا جاتا ہے ان لوگوں کی صفات بیان کر دی ہے کہ وہ ایک تنکا کا بھی مالک نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ مکھی پیدا تو دور کی بات ہے، اس کے جسم پہ یا اس کے کوئی سامان مکھی اگر کھا کے بھاگ جائے یا لے کے بھاگ جائے تو اس کو وہ چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تمام طرح کے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر مانگنے والے اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کی کمزوری کی بیان کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم سب کے سب محتاج ہو اور میں غنی ہوں، میں ہی دینے والا ہوں۔ اس لیے ہم جب محتاج ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات غنی ہے، دینے والی ذات ہے، تو ہمیں تمام طرح کے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دعا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ عبادت ہے، تو دعا کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادتیں ہیں، چاہے نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، یا کسی اور طرح کی جو بھی ہم عبادتیں دوسرے کے یہاں کرتے ہیں، درگاہوں پہ، مزاروں پہ، یا کسی قبروں کے وہاں، تو تمام کے تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اس کے علاوہ تمام طرح کی یہ چیزیں شرک ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، اور تمام چیزیں انسان کو جہنم تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صرف ایک اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول اوقات میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔